یہ طلباء کی جو اساتذہ اکرام ہیں وہ یہاں تشریف لائیں اس طرف، اور یہاں سے جب طلباء کی دستک بندی ہو جائے وہاں کونے میں طلباء کی شیٹ ہے، ہر استاد اپنے شاگرد کو اپنے ہاتھ سے شیٹ دے دیں۔ اساتذہ اس طرف آ جائیں، ہر طالب علم کا شیٹ کا نام لکھا ہوا ہے تو اساتذہ جانتے ہیں اپنے اپنے شاگرد کو اپنے دست مبارک سے شیٹ دیتی ہے۔ جزاکم اللہ۔ تعلیم عالیہ صاحب یہاں تشریف لے آئیں، ایک ایک آتے جائیں، جن سے آتے جائیں۔ حضرت مہمان خصوصیت حضرت مفتی صاحب اور حضرت علامہ صاحب ان طلباء کی دستہ بندی فرمائیں گے، مولانا عبید صاحب شامل ہوں گے، اور ہمارے ناصر صاحب، ہمارے مخلص، ہمارے مربی مولانا انعام صاحب، قاری بشیر صاحب، آپ بھی یہاں تشریف لے آئیں۔ جن بچوں نے قرآن مجید حفظ مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی ہے اور جن کی دستہ بندی ابھی ہو رہی، حافظ ایان بن اکرم، حافظ محمد جاوید بن احمد خان، حافظ عبدالوحید بن سرفراز، حافظ منیر احمد بن محمد قاسم، حافظ مذکر بن علی زرداد خان، حافظ مزمل بن علی زرداد خان، حافظ حسین احمد بن امین اقبال، حافظ محمد عابد بن سیف الرحمان، حافظ عبدالرحیم بن عبدالنبی۔ یہ جن وفات کرام کی دستہ بندی ہو گئی ہے وہ اپنے اپنے اساتذہ کرام کے پاس پہنچیں اور اپنی شیلڈ وصول کریں۔ حافظ عبدالصمد بن وحید محمد، حافظ امداد اللہ بن محمد شریف، حافظ نور محمد بن فرید اللہ، حافظ حفیظ الدین بن گلفرید شاہ، حافظ صدام حسین بن امداد اللہ، حافظ گور علی بن سمیع الرحمان، حافظ انیس الرحمان بن مومن الرحمان، حافظ عنایت اللہ بن محمد یوسف، حافظ محمد حارث بن قاری امیر معاویہ، حافظ اورنگزیب بن احمد شاہ۔ عمر فاروق بن محمد ابراہیم، محمد وقاص بن علی گوہر، عفان بن طارق یوسف۔ طالبات کی بھی دستہ بندی جاری ہے۔ حافظہ عفیفہ بنت امیر معاویہ، حافظہ اسما بنت محمد اشرف، حافظہ مریم بنت اشرف علی، حافظہ ایمن بنت شاہد، حافظہ عیسیٰ بنت محمد راشد۔ دراسات دینیہ کی طالبات حفصہ بنت شیخ زمان، رابعہ بی بی بنت خانزادہ، عزیزہ آصفہ ساحر بنت محمد سلیم، سفیرہ بنت وفی زادہ، شبینہ بنت سید نذیر۔ ناظرہ مکمل کرنے والی طالبات عزیزہ اسماعیلیہ بنت عبدالعزیز، اقرا بنت محمد اویس، نادیہ بنت جمیل، زنیرہ بنت عثمان، فاطمہ بنت زاہد، عائشہ بنت طفیل، زینب بنت منصور، حفصہ بنت عنایت اللہ، کلثوم بنت علاء الدین، مہک بنت حاجی انور، خدیجہ بنت شیخ زمان، زینت بنت انور سعید، اسماء بنت فضل اللہ، خمسہ بنت نور محمد، ثنا عظیم اللہ، فائزہ بنت عزیز الرحیم، ہنا ناز بنت محمد اقبال، ملیحہ بنت محمد علی، فاطمہ زادہ بنت عبدالعزیز، بی بی فاطمہ
بنت محمد جاوید۔ اس سال بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن کے تحت میٹرک کا امتحان دینے والی طالبات جنہوں نے نمایاں ذہن حاصل کی ان کو خصوصی اعزازی شیلڈز دی جا رہی ہیں۔ عزیزہ حافظہ آسمہ الماس بنت علامہ تاج محمد حنفی، حافظہ اقرا بنت شاہد، زبیدہ بنت عبدالوحید، تحریم بنت کامران، دعا بنت انور اور عائشہ بنت انور، ان تمام بچوں اور بچیوں کو انعامات سے نوازا گیا۔ اور اب اختتامی کلمات کے لیے اور اظہار تشکر کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جامعہ دارالعلوم رحمانیہ المرکز کے صدر معتمد حضرت مولانا قاری الطاف الرحمان صاحب رحمانی دامت برکاتہ کو۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد جامعہ دارالعلوم رحمانیہ المرکز ماسکی میرے حضرات محترم، یہ ادارہ نہ صرف دینی درسگاہ ہے بلکہ قرآن و سنت کی ایک عالمگیر تحریک ہے جس کی بنیاد آج سے 65 سال قبل میرے والد ماجد نور اللہ مرحمہ نے اس جگہ پر ایک چھوٹی سی مسجد کی بنیاد رکھی، اور چند سالوں بعد 1962 میں شیخ القرآن حضرت قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ انہوں نے یہاں پر مدرسے کا افتتاح فرمایا اپنے دست مبارک سے، اور حضرت قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ موت سے قبل 40 سال تک مدینہ منورہ میں قیام فرمایا اور وہاں حضرت کا حلقہ لگتا تھا۔ اور یہ بات حضرت کی مریدین اچھی طرح جانتے ہیں۔ حضرت کا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت جب بھی دعا فرماتے تو دارالعلوم رحمانیہ کے لیے بآواز بلند دعا فرماتے نام لے کر۔ ایک مرتبہ ایک صاحب نے سوال کیا، حضرت آپ دارالعلوم رحمانیہ کا نام بہت لیتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ میرے منہ سے بے ساختہ نکل جاتا ہے، میں آپ سب کے لیے دعائیں کرتا ہوں لیکن دارالعلوم رحمانیہ کا نام بے ساختہ میرے منہ سے نکل جاتا ہے۔ حضرت قاری فتح مصعب رحمۃ اللہ علیہ جنت البقیع میں مدفون ہیں، اور ہمارے والد ماجد جو اس ادارے کے بانی مبارک ہیں وہ جنت المعلیٰ میں مدفون ہیں۔ دونوں اللہ والے پھر اللہ والوں کے دعاؤں کا یہ نتیجہ نکلا کہ آپ کو اس چھوٹی سی جگہ میں، یہ جو چھوٹی سی جگہ ہے اس جگہ میں دنیا کے چوٹی کے علماء اکرام یہاں تشریف لا چکے ہیں۔ بڑے بڑے لاکھوں علماء اکرام، مشائخ الزام، بزرگان دین، اولیاء اللہ یہاں تشریف لا چکے ہیں۔ ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فلسفی شاگردوں میں سے تھے۔ حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ دوسرا گھر ہے۔ جب بھی کراچی تشریف لا گئے یہاں ان کا مستقل قیام ہوتا ہے، یہاں کے مستقل دروس ہوتے ہیں۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بانی دارالعلوم دیوبند تھے وہ یہاں اس جگہ میں تشریف لا چکے ہیں، اور یہاں پر ان کا جو بیان ہوا وہ مشہور بیان ہے، باقاعدہ کتابی شکل میں موجود ہے آپ بھی۔ ہمارے حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ کے پیر صاحب حضرت غلام حبیب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی اس جگہ میں تشریف لا چکے ہیں۔ تو اس جگہ کا یہاں کے بزرگوں کی دعاؤں کا یہ نتیجہ ہے کہ آپ کو دنیا کے کونے کونے میں اس ادارے کے فاضل اساتذہ اکرام قرآن و سنت کی آبیاری میں مصروف عمل ملیں گے۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بھی تشریف لاتے سفر سے کارگزاری سناتے کہ بیٹا جہاں بھی جاتا دارالعلوم رحمانیہ کے اساتذہ کو قاعدہ پڑھا رہا ہے، کوئی قرآن پڑھا رہا ہے، کوئی حدیث پڑھا رہا ہے، اور سفر کی ساری تھکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں۔ اور اکثر لوگوں سے ہم نے سنا الحمدللہ
تو بہرحال آج جن بچوں کا ختم ہوا ہے اسٹیٹ سیکرٹری صاحب نے تعداد آپ کو بتا دی ہے. الحمدللہ ہر سال اسی طریقے سے کافی تعداد میں طلباء کرام یہاں سے فارغ ہوتے ہیں. میں طلباء کرام کو، ان کے اساتذہ کو، ان کے والدین کو ان کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس وقت میرے جو جذبات ہیں، ایک طرف مجھے خوشی ہے کہ ان طلباء کرام نے ایک سنگ میل قبول کیا ہے اور آج یہ کامیاب ہوئے ہیں، اور دوسری طرف مجھے امید بھی ہے کہ 3-4 سال میں ہمارے مدرسے کی رونق رہے. اب اس تقریب کے بعد یہ اپنے علاقوں میں چلے جائیں گے. میں آج اس تقریب میں تشریف لانے والے آپ تمام ہی احباب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خصوصاً میں حضرت پیر علامہ محمد ابراہیم نقشبندی صاحب اور حضرت مفتی صاحب کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ حضرت نے شفقت فرمائی اور ہمارے لیے خصوصی وقت عنایت فرمایا اور یہاں تشریف لائی، اپنی نورانی بیانات سے ہماری وجود کو منور فرمایا. اور میں ہمارے ادارے کے سرپرست حضرت قاضی محمد اسماعیل صاحب، وہ علی میں ان کے خصوصی دعا فرمائیں. ان کے ساتھ جامعہ شاہ اسماعیل شہید کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا انعام الرحمن صاحب تشریف لائے، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اسی طریقے سے میں اس ادارے کے لیے اس پروگرام کو، اس کے لیے فکرمند دینے والے حضرت قاری امیر معاویہ صاحب اور دیگر اساتذہ کرام، طلباء کرام، میں ان کا بھی دل سے بہت قدر کرتا ہوں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آخر میں پھر میں طلباء کرام کو، ان کے والدین کو، اساتذہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی آئندہ کی مستقبل جو ہے وہ بہترین ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس کو قبول فرمائے. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. آخر میں حضرت مفتی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ دعا فرما کر اس مجلس کا اختتام فرمائیں. اور اس کے بعد آپ جتنے بھی ہمارے مہمان ہیں، آپ سب کے لیے کھانے کا اہتمام کیا ہے. آپ اوپر یہ جو مسجد کی گیلری ہے یہاں بھی اہتمام ہے، اور اوپر جو مسجد کی پہلی منزل ہے بڑا ہال ہے وہاں بھی اہتمام ہے. کھانا الحمدللہ بہت ہے. دعا کے بعد آرام سے تشریف لے جائیں اور اوپر کھانا تناول فرما کر تشریف لے جائیں. اللہ کو بہت ہدایت عطا فرمائے. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على حبيب خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب کریم، ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہی، حقیقت میں نہایت بندے ہی. رب کریم، ہمارے اندر کی کمیوں کو دور فرما، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما. رب کریم، ہماری ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی نبی محبت پیدا فرما. روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما. اے بے قصوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے گناہگاروں کے گناہوں پر اپنی رحمت کی شان ڈال دینے والے، یا اللہ ہمارے حال بنا فرما. کاش اس مبارک محفل کی برکت سے یا ہمارے شیوخ، علماء اور طلباء تشریف فرما ہے، ان سب کی برکت سے ہماری ٹوٹی ٹوٹی دعاؤں کو قبول فرما. اس ادارے کے فیض کو عالم کے چاروں کونوں میں عام اور عطا فرما. مولانا الطاف الرحمن کے والد رحیم صاحب جو دنیا سے چلے گئے، اس ادارے کی بنیاد رکھی. رب کریم، ان کے قبر پر کروڑ رحمت نازل فرما. رب کریم، کروڑ اپنی رحمت برکت شامل حال فرما. اور الطاف الرحمن صاحب اور ان کے تمام بھائیوں کو جتنے بھی اساتذہ پڑھا رہے ہیں، رب کریم ان کی محنتوں کا حشر کو قبول فرما. جتنے طلباء طالبان یہاں سے پڑھ کر اب رخصت ہو رہے ہیں، رب کریم
ان سب کی ایمان کی حفاظت فرما، ان کی جوانیوں میں برکتیں پیدا فرما۔ رب کریم حفظ قرآن کے ساتھ ان تمام طلباء کو عالم و عمل بنا، ان بچوں کو مستقبل کو روشن بنا۔ رب کریم ان کے بیس و عالم کے چاروں کونے میں آپ عطا فرما۔ پورے ملک کے تمام مدارس مساجد مکاتب کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کی کاموں کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما۔ جہاں اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ اس پروگرام میں جن حضرات نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، یہاں تشریف لائے، یا پولیس والے بھائی جو ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، یا خدمت کی پوری جماعت، یا معلمات جو اس وقت خدمت میں لگی ہوئی ہے، رب کریم ان تمام حضرات کی خدمات کو مالکہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اس کے بدلے میں رب کریم اپنی سچی محبت نصیب فرما، اپنے نیک بندوں کی سچی محبت نصیب فرما۔ اس ادارے کو زندگی روشنی ترقی عطا فرما، ہر طرف سے ہر شرور اور فتن سے اس کی حفاظت فرما، نظر بد سے محفوظ فرما۔ رب کریم جملہ مقاصد اور جملہ فرائض اور جملہ جتنی بھی ضروریات ہیں، رب کریم اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما۔ رب کریم سب کو زندگی میں کبھی بے حاصل نہ فرما، غیروں کے حوالے نہ فرما، اپنی رحمت میں تنبیشہ و نصیب فرما۔ قلب قلب پر اپنی رحمت برکت حسن شان حال فرما۔ شیخ العزیز صاحب میرے بہن طرف جو تشریف فرما ہے، رب کریم ان کی دینی خدمات کو قبول فرما۔ رب کریم ان کے آنے والی نسلوں کو دین کے لیے قبول فرما۔ رب کریم حاضرین مجلس کی تمام دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ رب کریم قبول فرما، رب کریم قبول فرما۔ اپنے سے جتنے والدین کے والدین ایسا عالم اشتراک مشاہد خزانے افروت ہو گئے، تیرے ملاقصد کی کامل مغفرت فرما، جن کی مغفرت فرما دے ان کو کے اعلی درجات نصیب فرما۔ ہمارے حضرت جی اس وقت بیمار ہے، پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ، رب کریم ان کو صحت والی عافیت والی طویل زندگی نصیب فرما، ان کا سایہ تقدیر امت مسلمہ کے سبب پر اور ہمارے سبب پر قائم اور دائم فرما۔ رب کریم ان 2-3 سالوں میں کثیر تعداد میں ہمارے اکابر علماء دیوبند جن میں مفتی ضمیع علی خان صاحب، شاہ العزیز صاحب، مفتی اعظم صاحب، مفتی نور عثمانی صاحب، دیگر بہت سارے علماء دنیا سے پردہ فرما گئے، سب کی قبروں پر کروڑا رحمت نازل فرما۔ جو زندہ اور باقی ہے ہمیں ان سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما۔ اس ادارے کے جتنے بھی معاونین ہیں سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما۔ مولانا عطا الرحمن صاحب کے آئندہ کے حوالے سے جتنے ان کے منصوبے ہیں یا تربیتی کام ہیں، رب کریم اپنے دینی خزانوں سے پورا فرما، کبھی زندگی میں کسی کا محتاج نہ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا طلباء جن طلباء کو نہانا بھی